قوت گویائی کو کیا کر دیتا؟ ختم کر دیتا. بولنے کی طاقت کو اللہ تبارک و تعالیٰ چھین لیتا. آپ مانگ لیتے نہیں. یہ کہا کہ اصل میں مدد کرنے والی جو ذات ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، چاہے چھوٹے سے چھوٹا کام بھی کیوں نہیں ہو. یہاں تحت الاسباب فوق الاسباب کی کوئی قید نہیں ہے. بہت سے تو یہی کیا انہوں نے بھائیوں نے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص لی، جا کر کے والد کے چہرے پر ڈالی، حضرت یعقوب علیہ السلام کے ان کی آنکھ آ گئی. تو کہ ایک مفہوم جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنے کے لیے کسی کو وسیلہ بنانا، ذریعہ بنانا. یعنی ہم مانگ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے رہے ہیں کہ اللہ ہمارا یہ کام کر دے، یا اللہ ہماری اس کام میں مدد فرما، لیکن ہم وسیلہ یا تو اپنے عمل کو بنا رہے ہیں یا پھر ہم ذات کو، کسی نبی کی ذات کو یا کسی ولی کی ذات کو وسیلہ بنا رہے ہیں. تو سب سے پہلے تو عمل والا جو وسیلہ ہے، یعنی آپ کسی اپنے عمل کے ذریعے وسیلہ بنائیں، اس کے قائل سبھی حضرات ہیں. سبھی اس بات کو مانتے ہیں کہ عمل کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے، لیکن ذات پر آ کر کے ان لوگوں کا اختلاف ہو جاتا ہے. وہ ذات کے قائل نہیں ہے، یعنی کسی کی ذات کو وسیلہ بنانے کے وہ حضرات قائل نہیں ہے. تو ہمیں اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے کہ ذات کو بھی وسیلہ بنایا جا سکتا ہے یا نہیں بنایا جا سکتا، پھر ذات میں بھی حال ہو گیا کیا انہیں وسیلہ بنایا جا سکتا نہیں بن جا سکتا، یا حیات جو ہے انہیں ہی وسیلہ بنایا جا سکتا. ان تمام باتوں کو سمجھنے سے پہلے ہمیں کچھ باتیں سمجھ لینی چاہیے جو عقیدے سے تعلق رکھتی ہیں. سب سے پہلی بات تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہم مستعان جو مانتے ہیں، معین جو مانتے ہیں، مدد کرنے والا جو مانتے ہیں، تمام کاموں میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے ہیں. ٹھیک ہے، چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا کام ہو، بڑے سے بڑا کام ہو، کیسا بھی کام ہو، ہم یہ مانتے ہیں چاہے وہ کام تحت الاسباب ہو، چاہے وہ کام فوق الاسباب ہو، چاہے وہ کیسا بھی کام ہو، ہم اس کام میں یہی مانتے ہیں کہ اس کام میں اصل مدد کرنے والا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اسے میں اور بھی کلیئر کر دوں. مثال کے طور پر اگر ہم کسی سے 1 روپیہ بھی مانگ رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ اس کی جیب میں اس کی جیب میں پیسے ہیں اور یہ ہمیں پیسے دے دے گا، ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہمارا عقیدہ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا کہ ہماری مدد کرنے والا حقیقت میں یہ نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں مدد کرنے والا ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. یہ تو صرف وسیلہ اور ذریعہ ہے، یہ صرف وسیلہ اور ذریعہ بن رہا ہے. اس کی وجہ یہ کہ آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ یہاں پر سب سے پہلی چیز تو کہ اصل میں مدد کرنے والا کیوں ہے رب تبارک و تعالیٰ. تو اس کی وجہ یہ کہ آپ خود اس واقعے میں غور و فکر کیجئے کہ آپ نے 1 روپیہ اس سے مانگا، تو سب سے پہلے تو اپنے اوپر ہی آ جائیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی، آپ کے دماغ میں یہ بات ڈالی کہ اس سے پیسے مانگ لیں. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نہ ڈالتا، آپ کے دماغ کو خراب کر دیتا، آپ کے دماغ پر فالج گر جاتا، آپ مانگ لیتے. آپ کو اسی وقت اٹیک آ جاتا، آپ مانگ لیتے. یا اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی قوت گویائی کو کیا کر دیتا؟ ختم کر دیتا. بولنے کی طاقت کو اللہ تبارک و تعالیٰ چھین لیتا، آپ مانگ لیتے نہیں. یہ طاقت کیا آپ نے خود پیدا کی؟ بہت سارے انسانوں کو آپ نے دیکھا ہوگا اچھے بھلے بولتے ہیں، لیکن پھر ان پر کوئی بیماری آ جاتی، بولنا ہی بند ہو جاتا ان کا. اگر انسان کے کنٹرول میں ہوتا بولنا تو کوئی انسان چاہتا کہ میرا بولنا بند ہو؟ آپ نے بہت سو کو دیکھا ہوگا کہ جب ان کا آخری عمر میں پہنچ جاتے ہیں وہ تو بالکل بولتا بند ہو جاتا، ان کا بولا ہی نہیں جاتا. تو اس سے بھی پتہ چلا کہ یہاں پر بولنے کی طاقت ہماری خود کی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے. ایسے ہی جب آپ نے بولا دوسرے نے سنا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سننے کی طاقت نہ دیتا تو وہ سن لیتا؟ نہیں سن پاتا. پھر سن کر کے سمجھنا، پھر سمجھنے کے بعد آپ کی مدد پر ابھارنا اسے، کیا یہ آپ نے کیا یا اس نے خود کیا؟ نہیں، یہ سارے کے سارے کام جو کیے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیے ہیں. تو اس سے واضح ہو گیا کہ اصل میں مدد کرنے والی جو ذات ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، چاہے چھوٹے سے چھوٹا کام بھی کیوں نہیں ہو. یہاں تحت الاسباب فوق الاسباب کی کوئی قید نہیں ہے. بہت سے حضرات یہ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب، جو تحت الاسباب کام ہیں ان میں تو بندوں سے مدد لی جا سکتی ہے، بندے مدد کر سکتے ہیں، لیکن جو فوق الاسباب کام ہیں ان میں بندوں سے مدد نہیں لی جا سکتی. تحت الاسباب فوق الاسباب کو میں آپ کو سمجھا دوں، یعنی ایسی چیزیں جو عام طور پر سببوں کے ساتھ ہوتی ہیں. عام طور پر وہ چیزیں ہوتی ہیں، مثال کے طور پر آپ بیمار ہوئے، ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر نے دوائی دی تھی، آپ ٹھیک ہو گئے، تو یہ تحت الاسباب کہتے ہیں. یعنی ایسے روزمرہ کے کام جو عادتاً ہوتے رہتے ہیں، اسے وہ تحت الاسباب مانتے ہیں وہ حضرات. اور فوق الاسباب یعنی ایسے کام جو روزمرہ والے کام نہ ہو، جو اس طریقے سے کام نہ ہو.
مثال کے طور پر جیسا کہ بیماری کیسے صحیح ہوتی ہے، ڈاکٹر کے پاس آپ گئے، ڈاکٹر سے دوائی لی، دوائی سے آپ صحیح ہو گئے، تو اسے تحت الاسباب کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے فوق الاسباب کی مثال جیسا کہ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی قمیص دی تھی اپنے بھائیوں کو، اور کہا تھا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یأتی بصیرا، کہ میری یہ قمیص لے جاؤ اور جا کر کے اسے میرے والد کے چہرے پر یاتی بصیرہ، تو ان کی آنکھیں واپس آ جائیں گی۔ تو یہی کیا انہوں نے بھائیوں نے کہ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کی قمیص لی، جا کر کے والد کے چہرے پر ڈالی، حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کے ان کی آنکھیں آ گئیں۔ تو کیا کہ قمیص کے ڈالنے سے کسی کی آنکھیں واپس آتی ہیں؟ نہیں، یہ کبھی نہیں ہوتا۔ نہیں، دوائیوں کے ذریعے تو اگر کسی کی آنکھیں خراب ہیں صحیح ہو سکتی ہیں دوائیوں کے ذریعے، لیکن قمیص کے ڈال دینے کی وجہ سے کبھی بھی آنکھیں نہیں آئیں گی اگر جس کی آنکھیں چلی گئی ہوں۔ تو یہ کام جو ہے اسے وہ حضرات فوق الاسباب مانتے ہیں۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ تحت الاسباب جو کام ہیں وہ کام تو بندے کر سکتے ہیں، ان میں بندوں سے مدد لی جا سکتی ہے، لیکن جو فوق الاسباب کام ہیں ان کاموں میں بندوں سے مدد نہیں لی جا سکتی، کسی کی بھی مدد نہیں لی جا سکتی، وہ کام صرف اور صرف رب تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ اصل میں ان لوگوں کا معاملہ بڑا عجیب ہے، وہ لوگ بات کے صرف ایک پہلو کو لیتے ہیں، اب اسی بات پر وہ یعنی اگر کسی سے فوق الاسباب مدد مانگ لی جائے تو وہ یہ کہتے ہیں یہ شرک ہو جائے گا، کیونکہ یہ مدد اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں یہی دیکھنا ہے کہ یہاں پر تحت الاسباب فوق الاسباب کو، تو آپ اسے بہت اچھے انداز میں سنیں کہ تحت الاسباب مدد ہو یا فوق الاسباب مدد ہو۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے، کیا تحت الاسباب اللہ تبارک و تعالیٰ مدد کرنے پر قادر نہیں ہے؟ تحت الاسباب مدد کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ قادر نہیں ہے؟ یقیناً قادر ہے۔ اب تم بندوں کو بھی مان رہے ہو قادر، تو یہی تو شرک ہے، اور کسے کہتے ہیں شرک؟ جو کام رب تبارک و تعالیٰ کر سکتا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہو، اسی کام میں بندوں کو شریک کر لینا، اسی چیز کا نام شرک ہے۔ ہمارا جو عقیدہ ہے، ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے تحت الاسباب فوق الاسباب کا، ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ کام کیسا بھی ہو، تحت الاسباب ہو فوق الاسباب ہو، چاہے کیسا بھی ہو، سب میں کرنے والی ذات رب تبارک و تعالیٰ کی ہے، سب میں مدد کرنے والی ذات۔ تو کہتے تو ہمیں ہے مشرک کہ تم انبیاء اکرام سے مانگ کر اولیاء اعظام سے مانگ کر کے فوق الاسباب مانگ کر کے تم کافر ہو گئے، مشرک ہو گئے، اور خود کا یہ عقیدہ ہے کہ بندے مدد کر سکتے ہیں تحت الاسباب میں، خود مشرک ہو رہے ہیں وہ بندوں سے مدد مانگ کر کے تحت الاسباب والے کاموں میں، اور یہ عقیدہ رکھ کر کے بندے مدد کر سکتے ہیں۔ نہیں، ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے، ہمارا یہ عقیدہ یہ ہے کہ مدد اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کرتا ہے۔ ایاک نستعین، کہ اے اللہ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہم اب بھی یہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ بندہ مدد نہیں کر رہا، بندہ تو صرف وسیلہ اور ذریعہ بن رہا ہے۔ مدد کرنے والی جو ذات ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، بندے جو ہیں وہ صرف وسیلہ اور ذریعہ بنتے ہیں۔ اب جو یہ مانتا ہو کہ بندے مدد کر سکتے ہیں تو یقیناً اس پر لگے گا شرک کا فتویٰ کہ ایک طرف تو وہ یہ کہہ رہا ہے ایاک نستعین کہ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اور دوسری طرف یہ بھی عقیدہ رکھ رہا ہے کہ بندے بھی مدد کر سکتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ بالکل کلیئر ہے، ہم کبھی یہ عقیدہ رکھتے ہی نہیں کہ بندے مدد کر سکتے ہیں، ہم ہمیشہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جو بھی مدد کرتا ہے وہ صرف وسیلہ اور ذریعہ بنتا ہے، حقیقت میں جو مدد کرنے والی ذات ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اور اسی کا ہمیں حکم بھی دیا گیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں۔ تحت الاسباب یا فوق الاسباب کی توجیہ کرنا، تقسیم کر دینا کہ تحت الاسباب بندے مدد کر سکتے ہیں، اس کا نہ قرآن میں کہیں پر ثبوت ہے، نہ حدیث میں کہیں پر ثبوت ہے، نہ یہاں پر اجماع سے یہ مسئلہ ثابت ہے، یہ بس انہوں نے اپنے آپ گڑھ لی ہے یہ باتیں۔ ظاہر سی بات ہے، آپ خود دیکھ لو، میں نے بالکل ہی کلیئر کر دیا اسی لیے کیونکہ یہ مسئلہ ظاہر سی بات ہے ہمارے عقیدے سے تعلق رکھتا ہے، اگر اس میں گڑبڑی ہو گئی تو ایمان ہاتھ سے چلا جائے گا۔ اسی لیے میں نے اتنی زیادہ وضاحت کی، ٹائم بھی کم ہونے کے باوجود بھی، کہ ہمارا جو اصل عقیدہ ہے وہ یہی ہے کہ مستعان حقیقی جو ہے، ہم حقیقی مدد کرنے والی ذات وہ صرف اور صرف رب تبارک و تعالیٰ کو مانتے ہیں، چاہے کام کیسا بھی ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، تحت الاسباب ہو فوق الاسباب ہو، امور عادیہ کا ہو امور غیر عادیہ کا ہو، ہم تمام صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی مدد کرنے والا مانتے ہیں۔ اس کے بعد جو ایک اور اہم بات وہ یہ کہ اگر کوئی انسان کسی سے مدد بھی مانگ رہا ہے تو اس کو بھی آپ سمجھ لیجئے جیسا آپ ہی کسی سے مانگ رہے ہیں۔ ابھی تو آپ نے کہا کہ ہم صرف مانگتے رب تبارک و تعالیٰ سے ہیں، اور پھر کسی سے جا کر کے آپ مانگ رہے ہیں کہ بھائی 2 روپیے دے دے، مانگ لیا آپ نے، تو پھر یہ کیا ہے؟
تو اسے بھی آپ سمجھ لیجئے کہ یہاں پر اگر کسی کی جانب اس طرح کی نسبت اگر کی جاتی ہے تو یہ نسبت مجازی ہوتی ہے، حقیقت میں نہیں ہوتی. یعنی حقیقت میں جو نسبت ہوتی ہے، حقیقت میں اب بھی عقیدہ یہی ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات ہی دینے والی ذات ہے. حقیقت اور مجاز کو ہمیں سمجھنا پڑے گا، جب تک ہم اسے نہیں سمجھیں گے مسئلہ کلیئر نہیں ہوگا. حقیقت اور مجاز کا استعمال قرآن شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ کیا ہے. جیسے مثال کے طور پر بیٹا کون دیتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے، نہیں دیتا. لیکن جب حضرت مریم کے پاس حضرت جبریل گئے تو آپ نے کہا لِأَحَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، میں اس لیے آیا ہوں تاکہ تمہیں میں بیٹا دوں. حضرت جبریل کہا میں بیٹا دوں. تو کیا حضرت جبریل نے یہاں پر شرک کیا؟ نہیں، بلکہ حضرت جبریل تو آئے رب تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہے، اور قرآن کے الفاظ ہے. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ الفاظ جو جبریل نے کہے اللہ نے انہیں قرآن بنا دیا، عقیدہ بنا دیا. تو یہاں پر بھی مطلب یہی ہے کہ حقیقت میں دے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی، یہ صرف وسیلہ اور ذریعہ ہیں. اس طریقے کی جو گفتگو ہوتی اسے کہا جاتا ہے حقیقت اور مجاز. یعنی اگر حقیقت میں کام کی نسبت کام کے کرنے والے کی طرف کر دی جائے تو اسے حقیقت کہتے ہیں، اور اگر وسیلے اور ذریعے کی طرف اگر نسبت کر دی جائے تو اسے مجاز کہتے ہیں. اس کی مثالیں بہت ہیں. جیسے قرآن میں ایک آیت ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت آپ نے فرمائی تھی تو کفار و مشرکین نے آپ کو گھیر لیا تھا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مٹھی مٹی لی اور کافروں پر پھینک دی. اس کا ذکر اللہ نے اس آیت میں فرمایا. رب فرماتا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. وما رمیت، اے محبوب آپ نے نہیں پھینکا، اذ رمیت جب آپ نے پھینکا. رب اسی آیت میں ایک جگہ فرما رہا ہے اے محبوب آپ نے نہیں پھینکا، اور پھر اگلے ہی جملے میں فرما رہا ہے کہ اذ رمیت جب آپ نے پھینکا. تو مطلب نہ بھی پھینکا اور پھینکا بھی. تو مطلب کیا ہے؟ تو مطلب یہاں پر یہی ہے کہ وما رمیت، اے محبوب آپ نے حقیقت میں نہیں پھینکا، اذ رمیت جب آپ نے مجازن پھینکا تھا. تو کیوں؟ ولکن اللہ رما، کیونکہ حقیقت میں اللہ نے پھینکا تھا. تو اصل چیز یہ ہے، اسی چیز کو ہمیشہ ذہن میں بھی رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ عقیدے سے تعلق ہے ہمارے. ہم ہمیشہ اس بات کو اپنے ذہن میں بیٹھا لیں کہ اگر کسی کی طرف بھی کوئی نسبت کر رہا ہے کام کی اور وہ مسلمان ہے تو پھر اس کے کلام کو مجاز پر محمول کیا جائے گا. اس کی مثال ہے، آپ کو دروس البلاغت کتاب چلتی ہے مدرسے میں، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ قول ایک ہے. مثال کے طور پر انبت الربیع البقلہ انہوں نے ذکر کیا کہ موسم بہار کی وجہ سے، یعنی بارش والے موسم کی وجہ سے جو ہے وہ فصل اگائی. تو اگر مسلمان اس جملے کو بولے، وہ بولے انبت الربیع البقلہ کہ موسم بہار نے کھیت و کھلیان کو اگا دیا، فصل کو اگا دیا، تو علماء فرماتے ہیں اس کو مجاز پر محمول کیا جائے گا. اور اگر یہی جملہ کوئی کافر اور مشرک کہے کہ انبت الربیع البقلہ، تو پھر اس کو حقیقت پر محمول کیا جائے گا، کیونکہ اس کا عقیدہ یہی ہوتا کہ یہ اللہ نے نہیں اگایا، انہوں نے اگایا ہے. تو اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ ہمارے عقیدے میں، مسلمانوں کے عقیدے میں اور کفار و مشرکین کے عقیدے میں بڑا فرق ہوتا ہے. اگر ایک کام مشرکین کر رہے ہیں تو یقیناً اگر وہ کام شرک والا ہے تو اس پر شرک کا حکم لگ جائے گا. لیکن اگر وہی کام مسلمان کر رہا ہے لیکن کیونکہ اس کا عقیدہ دوسرا ہوتا تو وہی کام اس کے لیے جائز ہو جاتا، صحیح ہو جاتا. تو اس بات کو بھی آپ اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں کہ کام ایک ہی ہوتا، لیکن نیتوں کے، عقیدے کے بدلنے کی وجہ سے ان پر حکم جو ہوتا وہ علیحدہ علیحدہ